اور اسی طرح کا واقعہ امام ذہبی نے لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں، اور امام ذہبی اور امام ابن حجر عسقلانی نے فرمایا اس حدیث کی سند صحیح ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تاریخ بغداد میں بھی یہ واقعہ ہے اور بہت سی کتب کے اندر یہ واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ یہ دوبارہ واقعہ ہوا حضرت عمر کے دور میں بھی، حضرت اور اس کو ابن حجر حیثمی المکی نے بھی بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کے دور میں دوبارہ واقعہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تو امام حسین خود فرماتے ہیں کہ میں ممبر پر چڑھا اور میں نے کہا فقلت انزل عن ممبری، واہ واہ واہ، اس میں الفاظ اور اعلیٰ درجے کے، توجہ کریں، توجہ۔ اس میں حضرت امام حسن نے فرمایا ابو بکر میرے بابا کے ممبر سے نیچے اتریں، اور امام حسین نے آ کے کہا عمر میرے ممبر سے نیچے اترو۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ انزل عن، میرے ممبر سے نیچے اترو۔ تو یہ جو ممبر اہل بیت کی میراث سمجھتے ہیں انہیں مبارک ہو کہ یہ عقیدہ اہل بیت کا دیا ہوا ہے، یہ عقیدہ صحابہ کا دیا ہوا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے نہ وہ اس کھاتے کے ہیں نہ وہ اس کھاتے کے، لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے۔ تو امام حسین نے یہاں اور اعلیٰ درجے کے مبالغے والے لفظ استعمال کیے، کہا عمر میرے ممبر سے نیچے اترو، وَاذْهَبْ إِلَىٰ مِنبَرِ أَبِيكَ، اور اپنے باپ کے ممبر پر جا کے بیٹھیں۔ فقال ان ابی لم یکن لہ ممبر، تو حضرت عمر فاروق نیچے اتر آئے، کہا شہزادے سچ فرمایا میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں، ممبر تو جہاں بھی ہے وہ آپ کا ہے، آپ کے باپ کا ہے، میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں۔ فاقعدنی معہ، تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اٹھا کے نا۔ فلما نزل، تو جب وہ نیچے اترے ممبر سے، قال ای بنی من علمک ھذا، خطبے کے چند جملے جو دینے تھے وہ ارشاد فرمائے، اس کے بعد نیچے آ گئے، نیچے آ کے کہا شہزادے من علمک ھذا، یہ لفظ تمہیں کس نے سکھایا کہ میرے ممبر سے نیچے اترو؟ فقلت ما علمنی احد، تو امام حسین نے فرمایا مجھے تو یہ کسی نے نہیں سکھائے، مجھے یہ۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا قال ای بنی وهل انبت على رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے امامہ اتار دیا، ووضع یدہ علی رأسی، اور اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیا اور بالوں کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے کہنے لگی اے شہزادے وَهَلْ أَنبَتَ عَلَى رُؤُوسِنَا الشَّعْرَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ أَنْتُمْ، ہمارے ان سروں پہ ان بالوں کو کس نے اگایا ہے؟ کس نے اگایا؟ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ أَنْتُمْ، یا اللہ نے اگایا ہے یا اللہ کے بعد اہل بیت تم نے اگایا ہے۔ یعنی ان بالوں سے تشبیہ لی کہ ہمارے سر پر جتنی بھی عزتوں کے تاج ہیں وہ اللہ نے رکھے ہیں اور آپ کے صدقے سے رکھے ہیں، آپ کے صدقے سے رکھے ہیں، آپ کے وسیلے سے رکھے ہیں۔ یہ واقعہ میں ایک الگ بھی طریق سے بیان کرتا ہوتا ہوں، لیکن اس دفعہ میں نے آپ کو الگ طریق سے امام ذہبی کے طریق سے بیان کیا۔ امام ذہبی نے اس کی سند کو صحیح کہا کہ یہ واقعہ اور یہ بات حضرت عمر فاروق نے ممبر پر ارشاد فرمائی، امامہ اتار کے اپنے بال پکڑ لیے اور کہا ان بالوں کو کس نے اگایا ہے؟ اللہ کے بعد اہل بیت آپ نے تو اگایا ہے۔ میری بات اب سمجھ گئے یا نہیں؟ تو یہ تعظیم اور تکریم ہے ان لوگوں کی جو اہل بیت کو پہچانتے تھے، جو بولی اہل بیت کو، اور اہل بیت کو کیوں پہچانتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا ایمان تھا کہ ان کو پہچان گئے تو معرفت محمدی حاصل ہو جائے گی۔